بحریہ ٹاؤن کراچی میں پراپرٹی والے تمام آفیسز دفاتر بند ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ایف آئی اے ایکٹیو ہے، ایک جانب نیب ہے، ریاست ہے، واٹر بورڈ کارپوریشن ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت بحریہ ٹاؤن کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی قیمتوں پر ان کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہیں، کیوں ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز کس حد تک ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، اس پورے قصے پر آج ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے ہمارا تھمبنیل دیکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں پراپرٹی والے تمام آفیسز دفاتر بند ہو چکے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، آج ہماری اس پہ تفصیلی بات ہوگی۔ نیب کی کارروائیوں کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہیں، کیوں ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز کس حد تک ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، اس پورے قصے پر آج ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو کچھ اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں پھر سے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کا مارکیٹ میں پینک ہے، آفیسز جو پراپرٹی والے ہیں وہ آئی تھنک 90% یا 80% اگر میں کہوں تو وہ بند ہیں، اور پھر جو آفیسز اوپن ہیں ان میں بھی جو مالکان ہیں، جو ہیڈز ہیں، وہ آفس میں نہیں آ رہے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، ایک طرف ایف آئی اے ایکٹیو ہے، ایک جانب نیب ہے، پھر ریاست ہے، پھر واٹر بورڈ کارپوریشن ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت بحریہ ٹاؤن کو افیکٹ کر رہی ہیں، یعنی بحریہ ٹاؤن کی قیمتوں پر ان کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جو سارے دفاتر ہیں وہ بند ہوئے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو کنسلٹنٹس ہیں، جو ایجنٹس ہیں، وہ اس وقت مارکیٹ میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ آپ کہہ لیجئے کہ آفیسز میں نہیں آ رہے۔ جو لوگ مختلف دوسرے شہروں سے ہیں وہ اپنے شہروں میں چلے گئے ہیں، اور جو لوگ چند ایک ہیں جو خریداری کر بھی رہے ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ آفرز کچھ بہت اچھی نہیں دے رہے۔ البتہ اس وقت جو مشورہ ہے، جو ہم ایڈوائز کریں گے یا جو سجیشن دیں گے اپنے نالج کے مطابق، وہ پہلی تو یہ ہے کہ نیب نے جو کمرشل کی پلاٹس کی سیل پرچیز پر پابندی لگائی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو سیل نہیں کرنا ہے، نہ ہی خریدنا ہے، کیونکہ سیل پرچیز کرنے والوں پر بھی نیب جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ تو ہم تو ان حالات میں اس کی سیل پرچیز سے آپ کو منع کرتے ہیں، نیب نے بھی منع کیا ہے، تو اس کی سیل پرچیز پر تو پابندی ہے اور وہ مکمل طور پہ بند ہے۔ اب جتنے پلاٹس ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان پہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ قیمتیں جس طرح نیچے جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہیں، پھر رمضان ہم آخری عشرے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، تو آفیسز ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں آخری عشرے میں، لیکن یہ تو پورا رمضان ہی آپ سمجھ لیں کہ آفیسز تقریباً بند ہی رہے لوگوں کے۔ ریئل اسٹیٹ والے آفیسز تو ہمیں 90% جو ہیں وہ یہاں بند ہی ملے ہیں۔ جب ہم نے ایک سروے کیا، دیکھا، اور کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ تو موجود ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی پراپرٹیز کی قیمتیں ہیں، اب سیلر جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، تو سیلر کو بھی ڈیسپریٹ نہیں ہونا۔ جتنے سیلر ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈیسپریٹ ہو کے اپنی چیز کو بیچیں نہیں، کیونکہ آپ کی بیچی گئی چیز یقیناً سب سے پہلے آپ کو نقصان دے گی، اور سیکنڈ پارٹ کہ وہ مارکیٹ میں یعنی ایک طرح ریٹس خراب ہونے کی بھی وجہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ علی بلاک کا پلاٹ آپ کو ابھی ملتا ہے 47 لاکھ یا 48 لاکھ میں۔ اگر آپ پینک ہو کر آپ کوئی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو کر 2 4 5 بائر 40 میں یا 38 لاکھ میں کوئی بھی پلاٹ بیچتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب مارکیٹ میں 4-5 ٹرانزیکشنز ان ریٹس پر ہو جائیں گی، تو پھر اگلے جو بائر ہیں وہ بھی توقع کریں گے کہ انہیں کم ریٹس میں پلاٹ ملے، کم ریٹس میں ولا ملے، پھر سیلر کو ان کی جو اکارڈنگ ٹو مارکیٹ پرائس ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں آپ نے
سوچنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. ابھی آپ صرف ویٹ اینڈ واچ پالیسی پہ عمل کریں کیونکہ وہی اس وقت سب سے اہم پالیسی ہے. پلاننگ کریں. پلاننگ اپنی پراپرٹیز کو لے کر ہو سکتی ہے, اپنے جو سرمایہ ہے اس کو لے کر ہو سکتی ہے. پھر بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ آپ کو کھلے ملیں گے ابھی اور آئندہ, لیکن آپ نے جو بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہے وہ پراپر چینل کے تھرو کرنی ہے. ڈاکومنٹیشن کا اہم خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ان پراپرٹیز میں بالکل نہیں قدم بڑھانا جن کو بیریا ٹاؤن میں جو نیب ہے انہوں نے روکا ہے. یعنی نیب نے کمرشل پلاٹس کی سیل پرچیز پر مکمل طور پر پابندی لگائی ہے, تو اس میں آپ نے احتیاط برتنی ہے. اور پہلے مرحلے میں یہ بات ایک اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو فروخت شدہ پلاٹ ہیں وہ بھی ابھی آپ سیل اور پرچیز نہیں کر سکتے. یہ میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدھی انفارمیشن ہے, مکمل انفارمیشن ہے. آپ اس کو کاؤنٹر کنفرم بیریا کے ہیڈ آفس سے بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے بے شک وہ ڈیولپ پلاٹ ہے ڈیولپ نہیں ہے, اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تو آپ ابھی ان حالات میں اس کو سیل نہ کریں, اور سیل کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ آپ ان کے بارے میں قیمتیں جاننا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا کنفرمیشن چاہتے ہیں کہ آپ کا پلاٹ اس کیٹیگری میں ہے یا نہیں, بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مکمل ایک اتھینٹک انفارمیشن ہے. 10,468 پلاٹ کو بلاک کیا گیا ہے, اور پھر جو کمرشل شاپس اور جو اپارٹمنٹس بنے ہیں ان کی بھی سیل پرچیز ابھی ایز سچ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر بھی آپ نے ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو جو آفیسز ہیں جس طرح وہ بند ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں, پھر حالات ہیں, پھر ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ ہے صورتحال اس وقت. البتہ اب جو مارکیٹ ہے وہ دوبارہ پراپرلی اوپن عید کے بعد ہوگی. عید کی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے گا, گورنمنٹ نے تو کر دیا لیکن بیریا ٹاؤن کی جو ہیں وہ بھی اعلان کر دیا جائے گا. اس وقت ویٹ اینڈ واچ پالیسی آپ نے دیکھنی ہے. ابھی تک جن چیزوں پر سیل پرچیز قانونی طور پر آپ کر سکتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن کے گھر ہیں, کسی بھی سائز کے ولاز ہیں, بیریا اپارٹمنٹس ہیں, ہائٹس ہیں, اور پھر جو پرائیویٹ پلاٹس پر بنائے گئے گھر ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی پابندی ابھی تک نہیں ہے. یا یہ ہم جو کنفرمیشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے, بیریا ٹاؤن سے بھی ہم نے کنفرمیشن لی ہے, اور پھر نیب نے بھی ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں کیا. تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں, اتھینٹک چیزیں ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پانی بند ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کی چیزیں بتائیں گے. پھر قیمتوں پر کیا اثرات آ رہے ہیں, 235 گز کے ولاس کی قیمتوں میں ذرا بڑے اثر انداز ہوئی ہیں یہ ساری کارروائیاں, وہ آپ کو بتائیں گے. اوورآل جو مارکیٹ کی ہے پالیسی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اجازت دیں اس ویڈیو سے, اللہ حافظ.